30 اکتوبر 1981 قاری محمد حنیف صاحب ملتانی مدنی مسجد ملتان میں خطبہ جمعہ کے موقع پر خطاب فرما رہے ہیں۔ عنوان ہے شہادت عثمان غنی۔ سماعت فرمائے۔ شکریہ۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین امام المتقین خلیفہ ثالث سیدنا عثمان بن عفان جامع القرآن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے سلسلے میں گزشتہ جمعے کو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ صحابی بہت ہی اونچے درجے کا مالک ہے، عظمتوں کا مالک ہے۔ ان کا مرتبہ سمجھنے کے لیے کچھ اس قسم کے کلمات سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہم زلف علی داماد نبی یعنی حضرت عثمان غنی، تعلقات دیکھیے، ہم زلف علی داماد نبی یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہم زلف ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، اور حضرت عثمان غنی ہیں امام مظلوم شوہر رقیہ و کلثوم، امام مظلوم شوہر رقیہ و کلثوم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یعنی امام حضرت عثمان مظلوم ہے اور شوہر ہے حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما، جن کا اتنا بڑا مرتبہ ہو، وہ سیدنا علی مرتضیٰ کے ہم زلف ہو، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک دفعہ نہیں 2 مرتبہ دلہا بن کر تشریف لائے، اور پیغمبر نے جس کو لخت جگر دی ہو اور یوں فرما دیا ہو کہ یہ 2 تھیں، ختم ہو گئی عثمان، اگر باقی رہتی میرے پاس 40 لڑکیاں ہوتی، میں تمام کی تمام تجھے دیتا چلا جاتا، ساری مر جائے۔ اس قدر خصوصیات ہے حضرت عثمان غنی ہے کہ عام صحابہ میں وہ باتیں نہیں ملتی۔ سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ ابتدان حیا کا پتلا تھے، غیرت کا مجسمہ تھے، ساری عمر کبھی چھپے ہوئے غسل خانے میں بھی ننگے ہو کر غسل نہیں کیا۔ ایمان لانے کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ عروہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہے، وہ بیمار تھی، تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے کے لیے تشریف لائے۔ یوں ہی تو میں کہا کرتا ہوں کہ مقام صحابہ سمجھنے کے لیے لمبے چوڑے حالات کی ضرورت ہی نہیں، ارے یہ تو اتنے اونچے منصب کے مالک ہے کہ اگر یہ بیمار پڑتے تھے تو پوچھنے کے لیے کالی کملی والے خود تشریف لا کر عروہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہے، بیمار ہے، سرکار دو جہاں حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوچھنے کے لیے تشریف لائے۔ حضرت عثمان موجود ہے، اسلام ابھی نہیں لائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہے عروہ بن عبد المطلب،
رشتہ داری یا قرابت داری یا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضور تشریف فرمائے، صبح کا وقت ہے. حضرت عثمان بار بار مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتے ہیں، دیدار کرتے ہیں. خود مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی حضرت عثمان کو دیکھ رہے ہیں. حضرت عثمان ذی النورین نے حضور کو دیکھا، حضور نے حضرت عثمان کو بار بار دیکھا. حضور نے پوچھا، اے عثمان کیا دیکھ رہے ہو، کیا دیکھتے ہو؟ حضرت عثمان نے عرض کیا، اے اللہ کی پاک نبی، میں یہ دیکھ رہا ہوں سارا مکہ آپ کی برائی کرتا ہے، سارا مکہ آپ کو گالیاں بکتا ہے، سارا مکہ آپ کے خلاف چغلیاں کرتا ہے، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں آپ کتنے حسین ہیں، کتنا جمال اللہ پاک نے بخشا ہے، کتنے آپ خوبصورت ہیں، کتنے حسین ہیں. اتنا حسین چہرہ تو کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار عرض کیا، میں نے آج تک اتنا حسین کوئی دیکھا نہیں، میں نے اتنا جمیل کوئی دیکھا نہیں، میں نے ایسا خوبصورت آج تک کوئی دیکھا نہیں. اور حضرت عثمان کہنے لگے، نبی اللہ، وہ جو قرآن کریم آپ کے اوپر اترتا ہے تھوڑا سا سناؤ تو صحیح. خدا کی قسم، عروہ بنت عبد المطلب کا مکان ہے، حضرت عثمان غنی کی خالہ کا مکان ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پھوپھی کا مکان ہے. صبح کا وقت ہے، خدا کی قسم زبان مصطفیٰ ہو، کلام خدا ہو. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی، چند آیتوں کی تلاوت ہوئی. حضرت عثمان نے ہاتھ بڑھا دیا، اللہ کے پاک پیغمبر میں غلامی قبول کرتا ہوں. کن کن حالات سے دو چار ہو کر سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ تاریخ کے اعتبار سے، حدیث پاک کے اعتبار سے، دین اور ایمان کے اعتبار سے، تمام علماء کے اتفاق کے اعتبار سے حضرت عثمان کی وہ ذات ہے جن کے بارے میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی مرتبہ دنیا ہی میں جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عثمان جنتی، ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی مرتضی جنتی، طلحہ زبیر جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، سعد بن وقاص جنتی. 10 صحابہ کے بارے میں بار بار فرمایا، دنیا ہی میں اعلان کرتا ہوں یہ سب جنتی ہیں. اور پھر ایثار دیکھو، قربانی دیکھو. خدا کی قسم ایسے ایسے موقعوں پہ حضرت عثمان نے ایثار کیا، قربانی کی. دنیا کی تاریخ شرمندہ نظیر پیش کرنے سے. تھوڑا سا آپ ایک دوسرے رخ کی طرف چلیں، حضرت عثمان کی زیادہ منقبت سمجھ میں آئے گی اور زیادہ سے زیادہ فضیلت سمجھ میں آئے گی. قرآن مجید میں واقعہ ہے حضرت حابیل کا اور قابیل کا. 6 پارے سورہ مائدہ میں یہ واقعہ مذکور ہے. اللہ پاک جل شانہ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا. 2 بھائی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ایک کا نام قابیل ہے اور ایک کا نام حابیل ہے. سگے بھائی ہیں، حضرت حوا کی اولاد ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. دونوں قربانی دینے کے لیے نکلے. اس زمانے میں قربانی دینے کا طریقہ یہ تھا کہ جو کچھ کسی کے پاس موجود ہوتا وہ پہاڑ پہ رکھ دیتے. آسمان سے آگ اترتی یا کوئی چیز اترتی، جس کی قربانی منظور ہوتی اسے جلا دیتی یا اٹھا کر کوئی چیز لے جاتی تو اس کی قربانی منظور سمجھی جاتی. اللہ پاک نے ہر پیغمبر کے زمانے کا طریقہ الگ الگ رکھا ہے. تو آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے قربانی دی. قابیل کی قربانی مردود ہو گئی، حضرت حابیل کی قربانی منظور ہو گئی. یہ جو بھائیوں کا حسد ہے وہی سے چلا ہے. بس قابیل کو تکلیف ہوئی ہے، اس کی منظور ہوئی، میری نامنظور، میری قربانی مردود کیوں ہوئی؟ ایک باپ کا بیٹے دونوں ایک گھر میں پیدا ہوئے، ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، ایک کی قربانی منظور اور ایک کی مردود. غصے میں آ گیا قابیل اور چراغ میں آ گیا اور آ کے خود گیا. اللہ میاں نے 2 قبیلے، 2 خاندان، 2 برادریاں اور 2 قسم کے آدمی دنیا میں رکھنے تھے، مسلمان اور غیر مسلم. تمام غیر مسلم قابیل کی اولاد ہے اور تمام جتنے بھی مسلمان دنیا میں بنے یہ تمام کے تمام حضرت حابیل کی اولاد.
قابیل غصے میں آیا. اب آئے گی بات سمجھ میں، توجہ کرنا، میں کس لیے اس واقعے کو ذکر کر رہا ہوں. قابیل کہنے لگا لئن وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. یہ جو میں نے قربانی والی بات کی، یہ یوں ہی گپ نہیں ماری، قرآن کی آیت کا ترجمہ کیا ہے. گپ مارنے کے لیے ہمارے دوست اور بتیرے ہیں. ہمارا اور ہمارے علماء دیوبند کا گپ مارنا شعار ہی نہیں. کوئی قرآن ختم ہو گیا جو گپ ماری ہے، نبی کا فرمان مک گیا جو گپ شروع کر دیں. یہ تو انہی لوگوں کا شعار ہے. قرآن نہیں سنائیں گے، اس قسم کی بات سنائیں گے جو فلانے پیر نے لڑکی کا لڑکا کر دیا، فلانے پیر صاحب نے یوں کر دیا. قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ. قابیل کہنے لگا حضرت حابیل کو میں تجھے قتل کروں گا، میں تجھے جان سے ماروں گا، میں تجھے ختم کروں گا، میں تجھے قتل کروں گا، میں تجھے یوں کر دوں گا. قرآن کریم کہتا قال لأقتلنک، میں تجھے قتل کروں گا. اب چاہیے تو یہ تھا مقابلے میں حضرت حابیل بھی یوں کہتے کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، تو مجھے اپنے سے کمزور نہ سمجھیو، میں بھی حضرت آدم کا بیٹا ہوں، حضرت حوا کا بیٹا ہوں، ایک خاندان کے آپا دونوں آدمی ہیں، ایک ماں کا دودھ پینے والے، ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے، ایک باپ کے نطفے سے پیدا ہونے والے، تو مجھے کیا سمجھتا ہے. لیکن حابیل نے گڑبڑ ماری، حابیل نے گپ ماری، بڑنگ ماری، اور حضرت حابیل نے آگے سے قابیل نے طرح طرح کی بکواس کی. حضرت حابیل کہنے لگے لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک. کیا کام کی بات فرمائی حضرت حابیل نے. فرمایا تو مجھے قتل کرنے کا ارادہ لیے پھرتا ہے تو پھرتا رہ، تو مجھے قتل کرتا ہے تو کر چھوڑ، تیری مرضی. میں تو اب میرا اپنا منشا سن لے، میری اپنی مرضی سن لے، میرا اپنا پروگرام سن لے. لئن بسطت الی یدک، میں تیری طرف یوں ہاتھ اٹھانے کو بھی تیار نہیں. لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، میں تیری طرف ہاتھ بڑھانے کو تیار نہیں، قتل کے ارادے سے، تجھے مارنے کے ارادے سے. لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، میں تجھے قتل کرنے کے لیے تیار نہیں. اور میں تجھے قتل کیسے کروں؟ تو میرا بھائی ہے، میں تجھے کیسے جان سے ماروں؟ تو میرا ماجایا بھائی ہے، تو میرے باپ شریک بھائی ہے، دودھ شریک بھائی ہے، ایک گھر میں پلنے والا بھائی ہے. میں تو تجھ پہ ہاتھ اٹھانے کو تیار نہیں، میں تجھے قتل کرنے کو تیار نہیں. کیوں؟ یہ نہیں کہ میں کمزور ہوں، یہ نہیں کہ مجھے قتل کرنا نہیں آتا، یہ نہیں کہ میرے اندر غیرت نہیں، یہ نہیں کہ میں عزت نہیں رکھتا، یہ نہیں کہ میں آبرو نہیں رکھتا. اصل وجہ یہ ہے اخاف اللہ. اصل بات یہ ہے میں تو ڈرتا ہوں پروردگار عالم سے. انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو ڈرتا ہوں پروردگار عالم سے، اس ذات سے ڈرتا ہوں جس نے سارا جہان پیدا کیا، اس ذات سے ڈرتا ہوں جو سارے جہان کو روزی پہنچاتا ہے، اس ذات سے ڈرتا ہوں جس کے سامنے جا کر حساب دینا ہے. انی اخاف اللہ رب العالمین. میں تو میرا بھائی ہے، میں تجھے قتل نہیں کروں گا، میں تجھ پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا. اللہ کا ڈر مجھے لگتا ہے، مجھے اللہ سب کا خوف آتا ہے، مجھے اللہ میاں کی خشیت میرے دل میں ہے. میں کسی کی مملوک ہوں، وہ میرا خالق ہے، میرا کوئی مالک ہے جو مجھ سے ہر جگہ پوچھ سکتا ہے، اس لیے میں تو ڈرتا.
یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ حضرت حابیل کی اور قابیل کی بات ہوئی. قابیل نے حضرت حابیل کو دھمکی دی کہ میں تجھے قتل کروں گا، اور حضرت حابیل نے آگے سے کہا میں تو ہاتھ بھی نہیں بڑھاؤں گا، اور پھر قابیل نے حضرت حابیل کو قتل کر بھی دیا. اندازہ لگا پھر بھی ہاتھ نہ اٹھایا. خدا جانے یہ بات 1000 سال پہلے ہوئی، 10,000 سال پہلے ہوئی، 1,00,000 سال پہلے ہوئی، کروڑ سال پہلے ہوئی. آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا واقعہ ہے. اب میں اور آپ تو یہ کہیں گے کہ واہ بے واہ، حابیل کمال کیا یار، ہاتھ پلہ ہی نہیں ہلایا، یوں ہی مر گیا. نعوذ باللہ، میرے جیسا بے وقوف تو یوں کہے گا بزدل نکلا. مقابلہ کرنا چاہیے. مگر اللہ کو حابیل کی بات پہ پیار آیا، قرآن کریم میں نقل کر دیا، لوگ قیامت تک کے لوگ پڑھتے ہیں. فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب قیامت تک کی کائنات قابیل و حابیل کے واقعے کو پڑھتی ہے. عجیب بات ہے، حابیل نے کمزوری دکھلائی اور اللہ میاں قرآن کریم میں پڑھوا رہا قیامت تک. فرمایا کہ جو بات اس نے کہی نا، اس بات پہ غور کرو، کمزوری نہ سمجھو، اس کی کمزوری پر منحصر نہ کرو، بلکہ اس نے جو کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ میاں سے ڈرتا ہوں. بعین ہی حافظ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں لکھتے ہیں ساری امت میں جب سے یہ آیت قرآن میں اتری، توجہ کرنا ایک ایک لفظ کو دیکھو، جب سے محمد مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ قرآن کریم نازل ہوا اور یہ آیتیں اتری، حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں اس آیت پہ عمل پوری امت میں، ساری امت میں صرف ایک آدمی نے عمل کیا. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں پوری امت میں، تمام صحابہ میں، تابعین میں، تبع تابعین میں، اماموں میں، مجتہدین میں، محدثین میں، متقدمین میں، متاخرین میں، علماء دین میں، بزرگان دین میں، تمام کی تمام کتبوں میں، ابدالوں میں، غوثوں میں، اوتاروں میں، حاجیوں میں، نمازیوں میں، ساری کی ساری امت میں اس آیت پر ایک آدمی نے عمل کیا اور وہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ. پوری کائنات میں، پوری امت میں 1,29,000 صحابہ میں، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت میں، اماموں میں، عرب والوں میں، عجم والوں میں سے، تمام میں سے اس آیت پہ کسی نے عمل نہیں کیا سوائے عثمان ذی النورین کے. کیسے عمل کیا؟ قرآن مجید کی تفسیریں پڑھا کرو کبھی. کیسے عمل کیا؟ مدینے پاک میں ہے، اللہ پاک سب کو زیارت نصیب فرمائے. توجہ کرنا کام کی بات ہے. کیسے عمل کیا؟ حضرت عثمان 22 لاکھ مربع میل کے حکمراں ہیں، کابل سے لے کر طرابلس تک بادشاہت ہے حضرت عثمان کی. حضرت عثمان کے پاس فوج ہے، حضرت عثمان کے پاس پولیس ہے، حضرت عثمان کے پاس سرکاری ذرائع ہیں، سرکاری خزانے ہیں، سرکاری طاقت ہے، قوت ہے، حکومت ہے، اقتدار ہے. حضرت امیر معاویہ سب قید رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے ملک شام سے اور فرمانے لگے اے عثمان اجازت دے، میں ان باغیوں کو مدینے میں قیمہ بنا دوں گا، یہ جتنے تیرے خلاف لوگ ہیں ان سب کے سر اتار دیتا ہوں اور ان کو مدینے سے بھگا دوں گا، مجھے اجازت دو. حضرت عثمان نے وہی بات کہی جو حابیل نے کہی. فرمایا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی آپ کی بات ٹھیک ہے. علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اجازت مانگی، اے عثمان اجازت دو، میں بہادر ہوں، فاتح خیبر ہوں، ابھی اڑا دوں گا، میں خیبر کا فاتح ہوں، داماد نبی ہوں، میرا اللہ میاں کے نبی نے مجھے شیر خدا کہا ہے، اجازت دو باغیوں کے سر ابھی قلم کر دوں گا.
گا، ان کو ہوا میں اڑا کے رکھ دوں گا۔ فرمایا اے امیر معاویہ، اے علی، ذرا میری بات تو سنو، میری توجہ سے بات تو سنو۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں شہر ہو مدینہ، لا اقسم بہذا البلد، کالی کملی والے تیری گلیوں کی قسم، وانت حل بہذا البلد، محبوب تیرے محلوں کی قسم، ووالد وما ولد، اور میرے محبوب تیرے وطن کی قسم۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، صحابہ، اے امیر معاویہ، اے علی، اللہ میاں جس شہر کی قرآن میں قسمیں کھاتا ہے اور جس شہر کی زمین کو میرے آقا کے قدموں کی تلی لگی ہے، میں اس شہر میں کسی کا ایک خون کا قطرہ نہیں بہانے دوں گا۔ بار بار مجبور کیا گیا، آپ اجازت دیں۔ کیوں؟ وہی بات فرمایا انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں کل قیامت میں مجھے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، حضور میں سے یہ نہ پوچھ لے او عثمان میرے مدینے کو خون رنگین کیوں کیا تھا۔ پوری امت میں سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسا آدمی ملا جو قرآن کریم کی اس ایت پہ عمل، طاقت ہوتے ہوئے، ہستی ہوتے ہوئے، موجود ہوتے ہوئے، پولیس اور فوج کے ہوتے ہوئے، اقتدار اور حکومت کے ہوتے ہوئے، صحابہ کرام کے باوجود، حضرت حسن حسین جس کے دروازے پہ پہرے دار بن کے کھڑے ہو، خدا کی قسم اگر حکم مل جاتا فاطمہ الزہرا کے لخت جگر اڑا کے رکھتے، مگر وہ عثمان تھا جس نے بالکل انکار کر دیا کہ ایک خون کا قطرہ مدینے میں کسی کا نہیں بہا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا مشورہ یہ دیا کہ آپ بیت اللہ میں چلے جائیں، مکہ مکرمہ میں حرم محترم میں چلے جائیں۔ حضرت عثمان نے جواب دیا، فرمایا میرے نبی نے فرمایا تھا کہ اللہ پاک تجھے ایک کرتا پہنائے گا، اتارنا مت، اتارنا نہیں، تو وہ یہ مصیبتوں والی قمیض پہنے بیٹھا، اور فرمایا یار سے بے وفائی کرنی، ایسا ہرگز نہیں ہو سکے گا کہ میں مدینے پاک کو چھوڑا، میں نے مدینے کو نہیں چھوڑا۔ چنانچہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو تیسری رائے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دی وہ کمال کی تھی، وہ یہ تھی، فرمانے لگے کہ آپ سرکاری خزانے سے تنخواہ دیا کرے، کوئی فوجی دستہ رکھ لے، کوئی باڈی گارڈ دستہ رکھ لے، اپنی حفاظت کے لیے کوئی فوجی دستارت چھوڑے۔ یہاں پر حضرت عثمان کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پوچھا کیوں؟ جس نے لفظ جگر کا آرا شادی کا خرچ برداشت کیا، عثمان تو وہ ہے محمد مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شہر مدینہ پاک ہے۔ فرمایا کہ میرے پلے جب کچھ تھا میں نے سب اللہ کے نام پر لٹا دیا، جب سے میں نے کلمہ پڑھا اور آج تک ایک جمعہ ایسا نہیں گزرا کہ میں نے ایک غلام خرید کر آزاد نہ کیا ہو۔ تم تو سوچتے ہو نا کہ جب خطبے کی اذان ہوگی، جب چلیں گے، اگر پہلے مسجد میں چلے گئے تو پھانسی لگ جائیں گے۔ اپنے آپ کو بڑا ہوشیار وہ آدمی سمجھتا ہے جو خطبے کی اذان سن کر جمعے میں آتا ہے، کہتا میرے جیسا چلاک کوئی نہیں۔ اللہ میاں کو بھی دھوکہ دے دیا اور فرشتوں کو بھی رگڑا لگا دیا۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں امیر معاویہ میں آج غریب ہوں، نادار ہوں، مفلس ہوں، مسکین ہوں، اس وقت میرے پلے پائی پیسہ کوئی نہیں، اور میں یہ جائز نہیں سمجھتا کہ جان کی حفاظت تو میری کرے اور تنخواہ سرکاری خزانے سے ادا کی جائے۔ کل قیامت کی ذلت سے ڈرتا ہوں، اگر اللہ پاک نے یہ پوچھ لیا قوم کے پیسوں سے اپنی جان کی حفاظت کرائی تو جواب کیا دوں گا۔ مدینے پاک میں میٹھے پانی کا صرف ایک کنواں، وہ بھی یہودی کے قبضے میں،
मनमाने दाम मोल लेता है, पानी मोल बेचता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बतलाया गया, अल्लाह के पाक पैगंबर मुहाजिरीन के पास पैसा कोई नहीं, दमड़ी ढेला कोई नहीं, बच्चों को बड़ी प्यास लगती है, बड़ी तकलीफ होती है। दरियाए करम जोश में आया और फरमाया, कौन है जो इस कुएं को खरीद कर मेरे हवाले करे, मैं जन्नत उसके हवाले करता हूँ। कौन है जो ये मीठे पानी का कुआं खरीद कर मेरे हवाले करे, मैं जन्नत उसके हवाले करता हूँ। हज़रत उस्मान ज़िन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो कुआं खरीदा और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दिया। खुदा की कसम, उस्मान ने वो सदका किया, उस्मान के खरीदे हुए कुएं का 10 साल तक पानी इमामुल अंबिया ने खुद पिया। हजरत उस्मान की दौलत से खरीदे हुए कुएं का पानी हजरत अली ने पिया, फातिमातुज़ ज़हरा ने पिया, हसन ने पिया, हुसैन ने पिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन, तलहा ज़ुबैर ने पिया, अज़वाजे मुतहरात ने पिया, नबी की बेटियों ने पिया, नबी की घरवालियों ने पिया, इमामुल अंबिया के सहाबा ने पिया। और खुदा की कसम, उस्मान कुर्बान जाऊं तेरी सखावत पे, तेरे कुएं खरीदे हुए कुएं का पानी मदीने की बेवाओं ने पिया, यतीमों ने पिया, अपनों ने पिया, परायों ने पिया, दिन को पिया, रात को पिया, सुबह को पिया, शाम को पिया। और खुदा की कसम, उस उस्मान को कुछ न कहो जिसके कुएं का पानी नबी के खानदान के पेट में गया हो। सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने यही पानी पिया, सैयदा रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने यही पानी पिया, सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने यही पानी पिया, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने यही पानी पिया, नबी की फूफियों ने यही पानी पिया, नबी के चचाओं ने यही पानी पिया, खुद मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान का खरीदा हुआ पानी पिया। इतनी बड़ी सखावत की हज़रत उस्मान। मगर आज हालात क्या है? 18 दिल का प्यासा उस्मान, एक एक वक्त में 300 ऊंट कुर्बान करने वाला उस्मान आज 18 दिन का भूखा है। उलमा किराम ने यहां तक लिखा है, हजरत उस्मान को 40 दिन की प्यास बर्दाश्त करनी पड़ी। इतना बड़ा अमीर तरीन आदमी, वो सहाबी जिसने हर मोड़ पे कुर्बानी दी, जिसने शादियों में कुर्बानी दी, जिसने ग़ज़वों और जंगों में कुर्बानी दी, आज 18 दिन का भूखा है, कुरान मजीद की तिलावत कर रहा है। इस हालत में कुरान मजीद लिए बैठा है और पढ़ रहा है। किसी ने पूछा, उस्मान कई दिल का भूखा है, तू मरा नहीं, तेरी शहादत नहीं हुई, इतनी प्यास? कहता, कुरान पढ़ता हूँ भूख खत्म हो जाती है, कुरान पढ़ता हूँ मेरी प्यास खत्म हो जाती है। और हर वक्त यही तमन्ना थी, इलाही आखिरी वक्त मेरी जुबान तेरा कुरान। इतना बड़ा कुरान का आशिक था, एक रात में और एक रकात में पूरा कुरान मजीद पढ़ा करते थे। एक रकात में अलिफ लाम मीम से लेकर वन्नास तक तमाम का तमाम कलाम पाक। आज उस उस्मान की तारीख शहादत लोग नहीं जानते, जिसको जुल्मन शहीद किया गया, जिसको रोज़ा अक़दस के सामने शहीद किया गया। कोई शुहदाए बदर होगा, कोई शुहदाए हुनैन होंगे, कोई शुहदाए खंदक होंगे, कोई शुहदाए करबला होंगे। उस्मान शहीद मदीना है। उस्मान गुंबद खिदरा के सामने शहीद हुए। उस्मान 3 दिन तक बेकोरो कफन लाश पड़ी रही। खुदा की कसम, इतने सब्र वाला आदमी इस उम्मत में शायद कोई आया हो। शहादत से 2-4 मिनट पहले एक आदमी आया और उसने यूं दाढ़ी पकड़कर हजरत उस्मान गनी की खैंची झटका मारा, न गाली दी, न बद्दुआ दी, न शिकवा किया। यूं फरमाया, अरे तेरा बाप अगर तुझे देख लेता तो तुझसे नाराज हो जाएगा। इतना सब्र, इतना ज़ब्त। सैयदना उस्मान ज़िन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया।
3 دن گزر گئے، بے کورو کفن لاش میت گھر میں بادشاہ کی پڑی ہے، خلیفہ کی پڑی ہے، کابل سے لے کر طرابلس تک کے حکمران کی پڑی ہے، نبی کے داماد کی لاش ہے، نبی کے سچے عاشق کی لاش ہے۔ اس لیے فرمایا یہ لوگ تھے وہ للفقراء المہاجرین، جنہوں نے اللہ کی راہ میں ایسی ہجرت کی۔ اتنا امیر ترین آدمی آج 18 دن کا بھوکا شہید ہو گیا، 18 دن کا پیاسا شہید ہو گیا۔ ظالم نے آ کے پیشانی میں سلاخ ماری، لوہے کا سریا مارا، لہو کی دھار دور جا کے قرآن کریم کی پڑھی، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ کتنا قربان جاؤں حضرت عثمان تیری ایک ایک اداؤں پہ۔ کسی کی شہادت اور گواہی دینے کے لیے کربلا کی مٹی آئے گی، کسی کی شہادت دینے کے لیے بدر کی مٹی آئے گی، کسی کی شہادت دینے کے لیے حنین کی مٹی آئے گی، کسی کی شہادت کی قربانی کی گواہی دینے کے لیے احد کے پتھر آئیں گے۔ خدا کی قسم عثمان کی باری آئے گی، اللہ کی عدالت میں چل کر خدا کا قرآن آئے گا، خود قرآن بولے گا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ میں قرآن گواہ ہوں، میں ایت گواہ ہوں، مجھ پہ لہو کا فوارہ چھوٹا تھا، عثمان کی زبان تھی، میں تیرا قرآن تھا، تلاوت ہو رہی تھی، اور عثمان 18 دن کا بھوکا اور پیاسا۔ اتنا امیر آدمی جس نے تمام دولت ایک ایک وقت میں۔ ایک صحابی آ کر کے کہنے لگا یا رسول اللہ میری شادی نہیں ہوئی، فرمایا جا فلاں صحابی کو جا کر پیغام دے، منظور ہو گیا پیغام، فرمایا جا عثمان سے کہو 300 درہم قرض دے دے گا، تیرا قرض میں محمد رسول اللہ ادا کروں گا۔ دین کا اتنا بڑا ساہوکار، اتنا بڑا رئیس اور نواب، اور نبی کا دوہرا داماد، لیکن بھوکا شہید ہو رہا ہے۔ اس لیے تمہیں روزے نماز کی پتہ نہیں، تم نبی کے داماد اور نبی کے درباری اور نبی کے وزیروں کو کیا جانتے ہو؟ تمہیں تو اتنا پتا ہے محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرنی، پٹ کٹ دا مہینہ ہے، پھر اس مہینے میں کیوں کری ہے؟ بھی تو کپ کٹ دا مہینہ ہے، قربانی کا مہینہ نہیں، صبر جانور ذبح نہیں کیے، اس میں کیوں نہ باجے والے مل رہے ہیں، نہ نوٹوں کے ہار مل رہے ہیں، اور لاؤڈ اسپیکر بھی ختم ہو گئے، اتنی شادیاں اس مہینے میں کیوں کر رہے ہو؟ یہ کب ٹک دا مہینہ نہیں؟ شاباش ہے تمہارے عقیدے کا کیا کہنا، تم سچے نبی کے امتی ہو۔ پتہ نہیں کس آیت کا ترجمہ ہے، کون سی حدیث میں ہے، کس صحابی نے حکم دیا کہ یوں اپنے عورتیں دین، ہمارا دین عورتوں کا بنایا ہوا دین، بلے بلے کیا کہنا ہمارے دین کا۔ عورتوں نے کہہ دیا کہ محرم کے مہینے میں شادی ٹھیک نہیں، یہ جناب پٹ کٹ دا مہینہ ہے، اور پٹ کٹ دا تے ایک کپ ٹک دا مہینہ، والی مہینے کیوں کریں دے ہو؟ اور پٹ کٹ دا ہے، ایک کپ ٹک دا ہے، چھٹی کرو۔ والا آگے سفر کا مہینہ آ جائے گا، اس میں بھی شہادتیں ہیں، پھر ربیع الاول آ جائے گا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی اپنی وفات ہے، حضور کے مرنے والے مہینے میں شادی ہونی، اور جس دن تجھے کیا غم ہو، ایک صحابی کو لوگوں نے دیکھا اپنی آنکھیں نکال رہا ہے، اپنی آنکھیں نکال رہا ہے، کسی نے پوچھو کیا ہوا؟ مرے گا ٹکرے کھا کے، اپنی آنکھیں کیوں نکال رہا ہے؟ کہنے لگا جب حضور رخصت ہو گئے ان آنکھوں کا رکھ کے کیا کروں گا جب سرکار نظر نہ آئے۔ پہلے اپنے عقیدے کی اصلاح تو کرو۔ مہینوں کے ساتھ الگ شرک ہے، جگہ کے ساتھ الگ شرک ہے۔ شادی کرنے کے لیے چلو کہ ہاتھ میں چھری پھڑا دو کہ بلاوا دور رہا، بندے چھری کو لو ڈرتے نہیں تو بلا ڈر دیا۔ عورتاں دا بوچھن لہ گیا، جیڑا پرنیجن واسطے جاوے نا گھوٹ اکھے ہی کو بوچھن پاؤ، پردہ کراؤ کو کٹ کے، مرد پردہ کرے سن، ایک رسم ہے۔ حاجی دا حاجی، نمازی دا نمازی، پکا امتی، حضور دا غلام۔ شادی دے موقع تے نہیں پوچھنا سونے سائیاں تیرا کیا حکم ہے، تیرے درباروں شادی دے بارے وچ کیڑا حکم ہے؟ شادی اپنی مرضی دی، غمی اپنی مرضی دی، کاروبار اپنی مرضی دا،
لیونا لیونا گھننا سارا اپنی مرضی دا کہ جنت ساڈے پیو دی آخے سانو الاٹ جو ہو گئی. اتنی سستی جنت اگر ہوتی تو خدا کی قسم بلال دا چمڑا نہ اٹھیڑا. رسموں کو چھوڑو، عقیدے ٹھیک کرو اپنے. محرم کا مہینہ، ذی الحج کا مہینہ، اللہ میاں فرماتے ہیں دن تمام میں نے بنائے، تم تھوڑے بنانے والے ہو. تم کون ہو کسی مہینے کو یا کسی دن کو منحوس بنانے والے؟ تم کون ہو؟ پھر کسی مہینے میں حضرت علی کی شہادت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی مہینے میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، کسی مہینے میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہے، کسی مہینے میں فاطمۃ الزہرا کا انتقال پرملال ہے. سیدنا عثمان بن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام چیزوں کو ختم کر کے رخصت ہوا. نہ گھر میں دولت، نہ مٹی، نہ سونا، نہ چاندی، نہ دولت، کوئی چیز نہیں. تمام کا تمام اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. اتنا خرچ کیا، اتنا خرچ کیا، آج 18 دن کا بھوکا ہے. اللہ کی راہ میں اتنا دیا، اتنا دیا، آج 18 دن کا عثمان پیاسا ہے. قرآن کریم پڑھتا پڑھتا شہید ہو گیا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. اللہ میاں فرماتے ہیں اس طرح پر ایمان لاؤ جس طرح پہ عثمان ایمان لایا. آمنوا کما آمن الناس، اس طرح پہ ایمان لاؤ جیسے ایمان لایا عثمان. اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. اولئک حزب اللہ، اللہ فرماتے ہیں اور نہ چھیڑو میں خدا کی جماعت ہے. الا ان حزب اللہ هم المفلحون، خبردار میری جماعت کامیاب ہے. کل قیامت کا دن ہوگا، 50,000 سال گزر جائیں گے، آنکھوں نے پانی دیکھا نہ ہوگا، ندی نالے ختم، سمندر ختم، دریا ختم، کنویں چشمے ختم، نلکے ختم. 50,000 سال گزر گئے، پانی نہیں، پانی نہیں، پانی نہیں، پانی نہیں. ایک حوض کوثر کا پانی ہے جہاں پہ قبضہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا. سرکار جہاں تشریف فرما ہوں گے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ ایسا پانی ہوگا ایک دفعہ جس نے پی لیا 1,00,000 برس تک پیاس نہیں لگی. لیکن جب نبی کے دربار میں جاؤ گے مارے پیاس کے، ہاں 1-2 3 گھنٹے 2 گھنٹے کی پیاس نہیں ہوگی، 50,000 سال کی پیاس. قرآن کریم کی روشنی میں کہتا ہوں 50,000 سال کی پیاس ہوگی. جب حوض کوثر پہ جاؤ گے، میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے، حضور کا فرمان ہے، تمہیں حوض کوثر کے چاروں طرف یہ چاروں یار ملیں گے. ایک طرف صدیق اکبر ہوں گے، ایک طرف فاروق اعظم ہوں گے، ایک طرف عثمان ہوں گے، ایک طرف علی مرتضیٰ ہوں گے. نبی کے چاروں وزیر موجود ہوں گے. اور جو ان کو برا کہے گا کسی کو بھی وہ حوض کوثر کے قریب نہیں جا سکے گا، وہ قریب نہیں جا سکے گا حوض کوثر کے. تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے کچھ لوگ آئیں گے، کچھ لوگ امت کے آئیں گے، ان کے ہاتھ پیر چمکیلے ہوں گے اعضائے وضو کی وجہ سے، لیکن فرشتے ان کو گرز مار مار کر پیچھے دھکیل لیں گے، پیچھے کریں گے فرشتے ان کو. نظر پڑے گی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمائیں گے آنے دو میرے امتی ہیں، آنے دو آنے دو. فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے تشریف لے جانے کے بعد، آپ کے پردہ کر جانے کے بعد، آپ کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد انہوں نے ایسی ایسی بدعتیں نکالی، انہوں نے ایسی ایسی بدعت پیدا کی کہ آپ کی سنت مٹ کے رہ گئی. انہوں نے بدعتیں نکالی اور آپ کی سنت کو مٹایا، قرآن سے پیٹ کی قصے کہانی لوگوں کو سنائے. میری بات کو سمجھنے دیکھنے کے لیے جو لکھے پڑھے لوگ ہیں
ان سے میں درخواست کروں گا کہ وہ 19ویں پارے کا پہلا رکوع ضرور دیکھ لیں۔ 19واں پارہ پہلا رکوع ذرا دیکھ لے جا کر کہ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو جائے گا، جلال میں آ جائیں گے، غصے میں آ جائیں گے، اور قرآن کہتا ہے پھر یوں فرمائیں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ میاں کی حضور میں فرمائیں گے قیامت کا دن ہوگا، حوض کوثر پہ تشریف فرما ہوں گے، الہی الہی یہ میرے نہیں، میں ان کا نہیں۔ ان لوگوں کی طرف دیکھ کر آپ رو دیں گے اور فرمائیں گے او ظالمہ میرے قرآن کو چھوڑا، جس قرآن کو سنانے کے لیے میں نے مکی کی گلیوں میں پتھر کھائے، میں نے طائف میں پتھر کھائے، جس قرآن کے لیے میں نے ایک ایک وقت میں 2 پتھر پیٹ پہ باندھ کر قرآن پڑھا، تم نے قرآن چھوڑا اور چھڑوایا، تم نے قصے کہانیاں چلائی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ۔ الہی یہ میرے دشمن ہیں جیسے پہلے نبیوں کے دشمن ہوا کرتے تھے۔ ادھر صحابہ کرام کا مجمع ہے اور کوثر کے اوپر بڑی اچھی بات کہی کمتر مرحوم نے، کہتا جدو قاسم ہوسی کوثر ہوتے محبوب حق تعالی، جدو قاسم ہوسی کوثر ہوتے محبوب حق تعالی، ابو بکر و عمر دے ہاتھ حسن ساغر بنارا دے، جام اور گلاس ان لوگوں کے ہاتھ میں ہوں گے، صحابہ کرام بھر بھر کو پلائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے بڑی اچھی بات کی کمتر مرحوم نے، کہتا نہ اتنا قرب داموں کا وسیع جبریل نو ملیا، نہ اتنا قرب داموں کا، نہ اتنا قرب داموں کا وسیع جبریل نو ملیا، اٹھا ہے مستقل ڈیرے دعا خدمت گزارا دے، مدینے وچ پیا وسدا محمد نال یارا دے۔ صحابہ کرام چاروں طرف، آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف صحابہ ہیں، اور قیامت میں بھی چاروں طرف صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان، علی اور یہ تمام صحابہ ہوں گے۔ کسی صحابی کا، کسی اہل بیت کا گلہ نہ کرو، جو کسی کو برا کہے گا حضور تک نہیں پہنچ سکے۔ اور پھر عثمان تو حضور کا دوہرا داماد ہے، اس کا تو سب سے زیادہ لحاظ کرنا چاہیے، شہید مدینہ ہے، جس کو آخری وقت میں حضور نے خواب میں فرمایا عثمان آ جا، آج شام کا روزہ اکٹھے افطار کرے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ شرک کرنا چھوڑ دو، مہینوں کو منحوس سمجھنا چھوڑ دو۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں حضرت عثمان شہید ہوئے، ظلمن شہید ہوئے، مدینے میں شہید ہوئے، نبی کے روزے کے سامنے شہید ہوئے، نبی کی 2 بیٹیوں سے دوہرا داماد شہید ہو گیا، اور اسلام کا سخی شہید ہو گیا، اسلام کا حاتم تائیں شہید ہو گیا، 300 اونٹ ایک ایک وقت میں اسلام پہ قربان کرنے والے کے مدینے میں اس مہینے میں ٹکڑے ہو گئے۔ تو صحابہ کرام کو یاد رکھا کرو کہ 18 ذی الحجہ اس مہینے کی 18ویں تاریخ جو ہے چاند والی، حضرت عثمان کی شہادت والی تاریخ ہے، اس لیے ہم ان تاریخوں میں حضرت عثمان کا ذکر کرتے ہیں تاکہ کل قیامت میں ممکن ہے یہی کام آ جائے کہ اے عثمان ہم بھی تیرے غلاموں میں ہیں اور ہم بھی تیرے چاہنے والوں میں ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، سارے صحابہ کا ہم سب کو خادم بنائے، اہل بیت کا خادم بنائے، تمام نبی کے گھرانے ازواج مطہرات کا غلام بنائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔